نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ نے پورے مکی دور میں کہیں پر کوئی تبلیغ کی اپنی سرگرمی کو مکے سے باہر وہ نہیں پھیلایا۔ ہاں اگر کبھی کسی نے آ کر خود کہا کہ ہمیں کوئی مبلغ دے دیں تو آپ نے بھیج دیا۔ مدینے والوں نے خود کہا کہ ہمیں مقری دیں، قرآن پڑھانے والا دیں، آپ نے مصعب بن عمیر کو بھیج دیا مدینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ مدینے میں بھی آ کر آپ نے کوئی تبلیغ کے لیے نہ کسی کو خط لکھا، نہ کوئی آپ نے وقت بھیجا۔ ایسے واقعات ضرور ہوئے کہ لوگوں نے آ کر خود آپ سے تقاضا کہ آپ نے اصحاب صفا کو بھیجا، لیکن صلح حدیبیہ پر جب یہ طے ہو گیا کہ مکے میں اب دو قوتیں ہیں، قریش نے مسلمانوں کے ساتھ میز پر بیٹھ کے مذاکرات کر کے مسلمانوں کو عرب کی قوت تسلیم کر لیا، اللہ نے اسے صلح حدیبیہ کو فتح مبین قرار دیا۔ اب گویا آپ نے اپنی جڑیں عرب کے اندر مضبوط کرنی، درخت اپنے جڑوں پر کھڑا ہو گیا، اب اس کی شاخیں پھیلی۔ اب آپ نے بہت سارے بادشاہوں کو خطوط لکھے، ان میں سے بہت سارے بادشاہوں نے تو اچھا جواب دیا۔ مصر کے بادشاہ نے آپ کا خط کا بہت احترام کیا، تحفے طائف آپ کو بھیجے۔ اسی طریقے پر بحرین کے شاہ نے بھی اکرام کیا، شاہ حبشہ نے بھی اکرام کیا، لیکن ایران کے بادشاہ بدبخت کسریٰ نے آپ کے نام مبارک کو پھاڑ دیا۔ آپ نے کہا کہ میرا خط نہیں پھاڑا، اپنی سلطنت کے ٹکڑے کیے۔ ہرقل روم کے بادشاہ نے بھی آپ کے ایلچی کا اکرام کیا، اور وہ اسلام قبول کرنے کے قریب تھا، لیکن جب دیکھا کہ مذہبی جو بھی پیشوا ہیں ان کو غصہ آ رہا ہے اور اس کو خطرہ ہوا کہ اگر میں نے اسلام قبول کر لیا تو میری بادشاہت میرے ہاتھ سے چلی جائے گی، وہ بد نصیب اسلام قبول کرنے سے محروم رہا۔ البتہ اس کے ایک باج گزار، اس کے ماتحت بصرہ کے والی شرحبیل بن عمر، اس نے اللہ کے رسول کے ایلچی حارث بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کر دیا، اور ایلچی کو شہید کرنا گویا اعلان جنگ تھا۔ آپ نے اس شخص سے بدلہ لینے کے لیے اس بادشاہ سے 3000 صحابہ کو بھیجا۔ جنگ موطا ہوئی، مسلمان 3000 تھے، کافروں کی تعداد 2 لاکھ تھی، اور ظاہر بات ہے کہ پھر کامیابی کا امکان تو نہیں تھا۔ 10 صحابہ بہرحال اس مارکے میں شہید ہوئے، اور کفار کتنے مارے گئے اس کی کوئی تفصیل تاریخ میں محفوظ نہیں ہو سکی، اور بہرحال یہ ہے کہ وہ واپس آ گئے۔ اب اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس واقعے کے بعد کیسر روم سے بدلہ لینے کا فیصلہ کیا، کیونکہ کیسر روم نے شرحبیل بن عمر کی مدد کے لیے 1 لاکھ فوج بھیجی تھی، اور آپ کو یہ اطلاع بھی ملی کہ اب کیسر روم خود بھی تیاری کر رہا ہے اور کسی وقت بھی اسلامی ریاست کی حدود میں داخل ہو سکتا ہے۔ اب آپ نے کہا کہ اگر ہم نے فوری اقدام نہ کیا، فوری پیش قدمی نہ کی، اور اگر وہ ہماری سرحدوں میں داخل ہو گئے تو پھر ان کو نکالنا مشکل ہوگا، لہذا آپ نے نفیر عام کر دی کہ سب چلو، وقت کی سپر پاور کے ساتھ ایک مقابلہ ہے۔ اب یہ اللہ کے رسول کی زندگی کا آخری لیکن یہ ہے کہ انتہائی مشکل غزوہ تھا۔ ایک تو تھی نفیر عام کہ ہر ایک کو چلنا ہے، کوئی اس میں اب وہ رعایت نہیں ہے، یہ پہلا موقع تھا۔ نمبر 2، وقت کی ایسی قوت کے ساتھ ٹکراؤ تھا کہ جس کے پاس لاکھوں کی افواج تھی۔ نمبر 3، بڑی لمبی مسافت طے کر کے جانا تھا، تقریباً 600 میل کا فاصلہ تھا اس وقت مدینہ سے تبوک تک کا۔ نمبر 4، موسم انتہائی شدید تھا، شدید گرمی تھی۔ نمبر 5، اسباب کی بڑی قلت تھی، ایک ایک اونٹ پر باری باری 18 صحابہ بیٹھتے تھے، یعنی وہ 18ویں دفعہ باری آتی تھی کسی ایک صحابی کے بیٹھنے کی۔ اندازہ آپ کریں کہ کس قدر اونٹوں کی بھی کمی تھی، اور خوراک کا یہ عالم تھا کہ صحابہ کہتے ہیں کہ ہمیں 1 کھجور ملتی تھی 2 ساتھیوں کو روز، پہلے ایک ساتھی چوستا تھا، پھر دوسرا، پھر پہلا، پھر دوسرا، بس اسی میں گزارا ہوتا رہتا تھا۔ تو بہرحال یہ ہے کہ مزید ایک آزمائش اور کیا آ گئی کہ کھجور کی فصل اس وقت پکنے والی تھی، اگر انتظار کرتے ہیں فصل پک جائے، فصل اتار لیں، ذرا خوراک کا راشن کی مقدار بہتر ہو جائے گی، تو خطرہ تھا کہ رومی در اندازی کریں گے، اور اگر روانہ ہوتے ہیں تو پیچھے کھجور کی فصل پھر کون اتارے گا، عورتیں تو نہیں اتار سکتی۔ تو بہرحال یہ ہے کہ وہ بھی خطرہ تھا کہ پیچھے کھجور کی فصل بھی ضائع ہو جائے گی۔ ان تمام وہ عوامل نے اس غزوے کو انتہائی مشکل ترین غزوہ بنا دیا۔ جیش الاسرہ کہا گیا اس کو حدیث میں، لیکن اس کے باوجود 30,000 صحابہ اللہ کے رسول کے ساتھ اس غزوے میں نکلے۔ منافقین اس غزوے میں پوری طرح سے ایکسپوز ہو گئے، کچھ نے پہلے ہی آ کے جھوٹے بہانے کر لیے،
اور کچھ نے واپسی کے بعد آ کر جھوٹے بہانے کیے۔ اللہ تعالیٰ نے اب سورہ توبہ کے اس حصے میں ان 11 رکوعوں میں غزوہ تبوک کے حالات پر بھرپور تبصرہ کیا ہے۔ جن لوگوں نے غزوے میں شرکت کی ان کی بھرپور تحسین ہے، اور جن لوگوں نے اس غزوے میں شرکت کے حوالے سے کمزوری دکھائی، منافق ثابت ہوئے، ان کی بدترین مذمت ہے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات۔